الحمدللہ۔ خالد رضی اللہ عنہ نے یہ خبر سن کر کہا، زرار زندہ ہے اور وہ زندہ رہے گا۔ انہوں نے اسے قتل کرنا ہوتا تو کر چکے ہوتے۔ وہ اسے اپنے بادشاہ کے پاس لے جا رہے ہیں۔ ابن عمیرہ کو بلاؤ۔ رافع بن عمیرہ آئے تو خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں زرار کے متعلق جو اطلاع ملی تھی پوری سنا کر کہا کہ وہ 100 سوار چن لیں جو جان پر کھیلنے والے شہ سوار ہوں۔ انہیں ساتھ لے کر حمص کی طرف ایک ایسا راستہ اختیار کریں جو راستہ نہ ہو۔ مطلب یہ تھا کہ راستہ چھوٹا کر کے حمص کی طرف جائیں اور ان 100 رومیوں کو روکیں اور ابن الازور کو رہا کرائیں۔ رافع جب سواروں کا انتخاب کر رہے تھے تو زرار کی بہن کو پتہ چل گیا کہ رافع زرار کو آزاد کرانے جا رہے ہیں۔ وہ رافع کے پاس دوڑی گئی اور کہنے لگی کہ وہ بھی ان کے ساتھ جائیں گی۔ نہیں بنت الازور، رافع نے کہا، خدا کی قسم، جو کام ہمارا ہے وہ ہم ایک عورت سے نہیں کرائیں گے۔ تجھے تیرا بھائی چاہیے، وہ تمہیں مل جائے گا، نہیں ملے گا تو ہم بھی واپس نہیں آئیں گے۔ میں اگر سپہ سالار سے اجازت لے لوں، ابن ولید تجھے اجازت نہیں دے گا الازور کی بیٹی، رافع نے کہا۔ خولہ مایوس ہو گئیں۔ رافع چنے ہوئے 100 سواروں کے ساتھ بڑی عجلت سے روانہ ہو گئے۔ انہوں نے حمص کی طرف جانے والے راستے کا اندازہ کر لیا تھا۔ وہ اس راستے سے دور دور تیز رفتار سے گھوڑے دوڑاتے گئے۔ وہ زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے۔ ایک طرف سے ایک گھوڑا سرپٹ دوڑتا آ رہا تھا۔ وہ رومی نہیں ہو سکتا، رومی ہوتا تو اکیلا نہ ہوتا۔ وہ خالد رضی اللہ عنہ کا قاصد ہو سکتا ہے، کوئی نیا حکم لایا ہوگا۔ وہ قریب آیا تو اس کا سبز عمامہ اور چہرے پر کپڑے کا نقاب نظر آیا۔ ابن عمیرہ، سوار نے للکار کر کہا، اپنے بھائی کو آزاد کرانے کے لیے میں آ گئی ہوں۔ کیا سپہ سالار نے تجھے اجازت دے دی ہے؟ رافع نے پوچھا۔ اپنے بھائی کو قید سے چھڑانے کے لیے مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، خولہ بنت الازور نے کہا۔ اگر تو مجھے اپنے سواروں میں شامل ہونے نہیں دے گا تو میں اکیلی آگے جاؤں گی۔ خدا کی قسم بنت الازور، رافع نے کہا، میں تجھے اکیلا نہیں چھوڑوں گا، آ ہمارے ساتھ چل۔ یہ جوان سال عورت ساتھ چل پڑی۔ 100 رومی سوار زرار بن الازور کو گھوڑے پر اس حالت میں بٹھائے لے جا رہے تھے کہ ان کے ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے تھے اور پاؤں اس طرح بندھے ہوئے تھے گھوڑے کی پیٹھ کے نیچے سے رسی گزار کر دونوں ٹخنوں سے بندھی ہوئی تھیں۔ رومی ان پر پھبتیاں کستے اور ان کا مذاق اڑاتے جا رہے تھے اور زرار چپ چاپ سنتے جا رہے تھے۔ ایک جگہ رستہ نشیب میں چلا جاتا تھا۔ اس کے دائیں بائیں علاقہ کھڈوں کا تھا۔ جب رومی اس نشیب میں سے گزر رہے تھے تو اچانک دائیں بائیں آگے اور پیچھے سے رافع کے سواروں نے ان پر حملہ بول دیا۔ رومیوں کے لیے یہ حملہ غیر متوقع تھا۔ وہ اس طرح جا رہے تھے جیسے میلے پر جا رہے ہوں۔ زرار کی بہن خولہ نے اپنے بھائی کو دیکھا تو اس نے رومیوں پر اس طرح حملے شروع کر دیے جس طرح وہ پوری رومی فوج پر کر چکی تھی۔ رافع بھی ایسے ہی جوش میں تھے۔ ان کے سوار ہزاروں میں سے چنے ہوئے تھے۔ انہوں نے رومیوں کا ایسا برا حال کر دیا کہ ان میں سے جو مرے نہیں یا زخمی نہیں ہوئے تھے بھاگ اٹھے۔ خطرہ یہ تھا کہ رومی زرار کو قتل کر دیں گے۔ ان کی بہن تلوار اور برچھی چلاتی زرار تک پہنچ گئی۔ رومیوں نے ان کی یہ کوشش کامیاب نہ ہونے دی، لیکن رافع نے ایسا ہلہ بولا کہ رومی سوار بکھر گئے، پھر فردن فردن بھاگ اٹھے۔ سب سے پہلے زرار نے رافع سے ہاتھ ملایا اور جب بہن بھائی ملے تو وہ منظر رخت انگیز بھی تھا اور ولولہ انگیز بھی۔ بہن اپنے بھائی کے زخم دیکھنے کو بےتاب تھی۔ بعض مورخوں نے خولہ کے یہ الفاظ لکھے ہیں، میرے عزیز بھائی، میرے دل کی تپش دیکھ، کس طرح تیرے فراق میں جل رہا ہے، اپنے زخم دکھاؤ زرار۔ بہن نے بےتابی سے کہا، مت دیکھو خولہ۔ زرار نے بہن سے کہا، اور یہ زخم مجھے بھی نہ دیکھنے دو، یہ زخم دیکھنے کا وقت نہیں۔ زرار نے رافع اور ان کے سواروں سے کہا، چلو دوستوں، رومی کہاں ہیں؟ دمشق کے محاصرے کا کیا بنا؟ رومی لڑ بھی رہے تھے اور پسپا بھی ہو رہے تھے۔ یہ ان کی تنظیم بھی تھی اور جرت بھی کہ وہ بھاگ نہیں رہے تھے۔ ایک ایسی جگہ آ گئی جس کے دونوں طرف چٹانیں اور کچھ بلند ٹیکریاں تھیں۔ رومی لشکر کو چکڑنا پڑا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں پہلوؤں کے سالاروں سے کہا کہ وہ چٹانوں کی دوسری طرف میں نکل جائیں اور سرپٹ رفتار سے رومیوں کے عقب میں چلے جائیں۔ رومی نہ دیکھ سکے کہ چٹانوں کے پیچھے سے ان پر کیا آفت ٹوٹنے والی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے تعاقب کی رفتار کم کر دی۔ رومی سمجھے ہوں گے کہ مسلمان تھک گئے ہیں۔
انہوں نے پسپائی روک لی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے دستوں کو روک لیا۔ اچانک عقب سے رومیوں پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ سامنے سے خالد رضی اللہ عنہ نے شدید حملہ کر دیا۔ رومیوں کی یہ حالت ہو گئی کہ وہ گھوڑوں کو چٹانوں اور ٹیکریوں پر چڑھا لے گئے اور دوسری طرف اتر کر بھاگنے لگے۔ توقع یہ تھی کہ رومی رسد وغیرہ کا جو ذخیرہ ساتھ لا رہے تھے وہ مسلمانوں کے ہاتھ آ جائے گا، لیکن رومیوں نے گھوڑا گاڑیوں اور اونٹوں کو پہلے ہی حمص روانہ کر دیا تھا۔ حمص کی طرف جانے والی رہ گزر پر رومیوں کی لاشیں بکھری ہوئی تھیں، زخمی تڑپ اور کرا رہے تھے۔ ان کے گھوڑے ادھر ادھر آوارہ پھر رہے تھے۔ مجاہدین نے حکم ملتے ہی اپنے ساتھیوں کی لاشیں اور زخمیوں کو اٹھانا، زخمی اور مرے ہوئے رومیوں کے ہتھیاروں کو اکٹھا اور ان کے گھوڑوں کو پکڑنا شروع کر دیا۔ کاش میرے پیچھے دمشق نہ ہوتا، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا۔ میں دشمن کے ایک آدمی کو بھی دمشق تک نہ پہنچنے دیتا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے تعاقب ترک کر دیا، لیکن اس خطرے کے پیش نظر کے رومی کہیں اکٹھے یا حمص سے کمک منگوا کر واپس نہ آ جائیں، اپنے ایک سالار سمت بن الاسود کو بلایا۔ 1000 سوار اپنے ساتھ لو اور رومیوں کے پیچھے جاؤ۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، انہیں کہیں اکٹھے نہ ہونے دینا، جنگی قیدی نہیں لینے، جو سامنے آئے اسے ختم کرو، فوراً روانہ ہو جاؤ۔ ولید کے بیٹے خالد رضی اللہ عنہ کو کسی کی پکار سنائی دی۔ وہ آ گیا میرا ننگا جمجو۔ خالد رضی اللہ عنہ نے زرار کو آتے دیکھ کر نعرہ لگایا۔ زرار کو اپنے زخموں کی پرواہ نہیں تھی، وہ گھوڑے سے کود کر اترے۔ خالد رضی اللہ عنہ بھی کود کر اترے اور تاریخ اسلام کے 2 عظیم مجاہد ایک دوسرے کے بازوؤں میں جکڑ گئے۔ خولا گھوڑے پر سوار تھی اور اس کا چہرہ نقاب میں تھا، صرف آنکھیں نظر آتی تھیں جن کی چمک اور زیادہ روشن ہو گئی تھی۔ خدا کی قسم ابن الازور، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، تیری بہن نے تیری خاطر میرا بھی منہ پھیر دیا تھا، اس بہن پر اللہ کی رحمت ہو۔ زرار نے کہا، تو مجھے بتا میں کیا کروں؟ کیا تو محسوس نہیں کر رہا کہ تجھے آرام کرنا چاہیے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، پہلے جراح کے پاس جا اور اسے اپنے زخم دکھا۔ زرار بن الازور جراح کے پاس تو چلے گئے، لیکن صرف پٹیاں بندھوا کر واپس آ گئے۔ سالار سمت بن الاسود رومیوں کے تعاقب میں گئے۔ رومی بری طرح بھاگے جا رہے تھے اور ان کی آدھی نفری تو لڑائی اور پسپائی میں ختم ہو گئی تھی اور باقی نصف بکھر گئی تھی۔ سمت جب حمص کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ رومی حمص کے قلعے میں داخل ہونے جا رہے ہیں۔ اس دور میں حمص ایک قلعہ بند قصبہ ہوا کرتا تھا۔ سمت وہاں جا کر رک گئے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ قلعے کے اندر کتنی فوج ہے، پھر بھی انہوں نے اپنے 1000 سواروں کو قلعے کے ارد گرد اس انداز سے دوڑایا جیسے وہ محاصرہ کرنا یا قلعے پر حملہ کرنا چاہتے ہوں۔ قلعے کا دروازہ کھلا اور 3-4 آدمی جو فوجی نہیں تھے باہر آئے۔ وہ رومی نہیں، مقامی باشندے تھے۔ سالار سمت بن الاسود نے انہیں اپنے پاس بلایا۔ کیوں آئے ہو؟ سمت نے پوچھا۔ امن اور دوستی کا پیغام لے کر آئے ہیں، ایک نے کہا۔ رومی مزید لڑائی نہیں چاہتے؟ کیا تمہارا شہنشاہ ہرقل مزید لڑائی نہیں چاہتا؟ سمت نے پوچھا۔ ہم شہنشاہ روم کی ترجمانی نہیں کر سکتے، حمص کے ایک شہری نے کہا۔ ہم یہ پیغام لائے ہیں کہ حمص والے نہیں لڑنا چاہتے۔ آپ جس قدر سامان خوردنوش چاہتے ہیں ہم سے لے لیں، آپ جتنے دن بھی یہاں قیام کرنا چاہتے ہیں کریں، آپ کی فوج اور گھوڑوں کو خوراک ہم مہیا کریں گے۔ کسی بھی تاریخ میں نہیں لکھا کہ سالار سمت نے حمص میں رومیوں سے صلح کی کیا شرائط منوائی تھیں۔ وہ واپس آ گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ دمشق جا چکے تھے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ خالد رضی اللہ عنہ جب دمشق پہنچے تو شہر کے اندر مایوسی اور خوف و ہراس کی لہر دوڑ گئی۔ شہر والوں کو پہلے یہ اطلاع ملی تھی کہ انطاکیہ سے کمک اور رسد آ رہی ہے۔ اب انہیں اطلاع ملی کہ کمک کو مسلمانوں نے راستے میں ختم کر دیا ہے۔ دمشق میں رومی سالار توما تھا جو شہنشاہ ہرقل کا داماد تھا۔ چند ایک شہری وفد کی صورت میں توما کے پاس گئے۔ کیا آپ کو کسی نے بتایا ہے کہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ایک شہری نے کہا۔ کیا تم لوگ یہ نہیں جانتے کہ یہ بزدلی ہے؟ توما نے کہا، ہم نے ابھی محاصرہ توڑنے کی کارروائی کی ہی نہیں۔ کیا تم لوگ مجھے یہ مشورہ دینے آئے ہو کہ میں مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈال دوں؟ ہم سالار معظم کو شہر کی صورتحال بتانے آئے ہیں۔ وفد کے ایک اور آدمی نے کہا، شہر کے لوگ یہ سن کر ہراساں ہیں کہ جس فوج نے محاصرہ کر رکھا ہے اور ہماری کمک کو بھی ختم کر دیا ہے وہ اس شہر میں بھی داخل ہو جائے گی۔
پھر گھر ہمارے لٹ جائیں گے، بچے ہمارے کچلے جائیں گے اور لڑکیاں ہماری اٹھائی جائیں گی۔ ہم یہاں تک نوبت نہیں آنے دیں گے۔ سالار تومہ نے کہا، سالار مؤذن۔ ایک اور شہری نے کہا، آپ کو یقیناً معلوم ہوگا کہ نوبت کہاں تک پہنچ چکی ہے۔ شہر میں خوراک کی اتنی کمی رہ گئی ہے کہ لوگوں نے دوسرے وقت کا کھانا چھوڑ دیا ہے اور 2-3 دنوں بعد صرف پانی رہ جائے گا۔ غور کریں، لوگ فاقہ کشی سے تنگ آ کر بغاوت بھی کر سکتے ہیں۔ یہ صورتحال سلطنت روم کے لیے اچھی نہیں ہوگی۔ کیا تم لوگ نہیں جانتے کہ بغاوت کی سزا کیا ہے؟ تومہ نے شاہی رعب سے کہا، ہم جانتے ہیں سالار اعلیٰ۔ وفد کے ایک آدمی نے کہا، ہم آپ کو قحط اور اس سے پیدا ہونے والی بغاوت کے نتائج بتانے آئے ہیں۔ کیا اس تباہی سے لوگوں کو بھوکا مارنے سے بہتر نہ ہوگا کہ آپ مسلمانوں سے صلح کر لیں؟ دشمن سے صلح کا مطلب ہوتا ہے ہتھیار ڈالنا۔ تومہ نے کہا، میں لڑے بغیر کوئی ایسا فیصلہ نہیں کروں گا جو روم کی عظیم سلطنت کی توہین کا باعث ہو۔ ہم اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں اور تم لوگ ایک وقت کی بھوک برداشت نہیں کر سکتے۔ جاؤ، کل کا انتظار کرو۔